آپ زندگی میں شوق اور چنچل رنگوں کا استعمال کرتی ہیں، خود پھولوں جیسی حسین ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس جیسے اعلیٰ ترین ادارے سے تعلیم حاصل کی، لیکن شادی کا فیصلہ بڑا غیر روایتی کیا۔ بار بار جیل جانے والے حریت پسند سے شادی کرنا رسک تو تھا۔ میرے اندر بچپن سے ہی ایک ریبیل تھا، میرے اندر ایک کھوج ہوتی تھی کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ بے شک میں ایک آرٹسٹ تھی اور دن رات پینٹنگز بنانا، اپنے کمرے میں بند ہو جانا، پورٹریٹس، لینڈسکیپس وغیرہ، اور میں کہتی تھی کہ یہ سب کس نے بنایا ہے، یہ خوبصورتی، یہ پھول، یہ پھل، یہ گراس۔ تو آپ کی پینٹنگز میں بھی بڑے رنگ ہیں، بہت بڑی ڈائیورسٹی ہے۔ تو بس یہی ہوتا تھا کہ اینڈ میرا یہی او لیولس کے بھی میرا جو تھیسس تھا اس میں بھی میں نے یہی لکھا تھا آرٹ کے اندر کہ the greatest artist painter in the world or the universe is Allah Almighty۔ کیا شادی سے پہلے بہت سوچا، ذہنی کشمکش رہی کہ شادی کروں یا نہ کروں؟ وہ تو ایک کوئی ڈیوائن اللہ کی طرف سے ایک گائیڈنس تھی مجھے۔ کوئی روشنی نظر آئی، کوئی خواب نظر آیا؟ خوابوں میں بہت بلیو کرتی ہوں۔ میرے ساتھ شروع سے یہ ہوا ہے کہ خواب کے تھرو مجھے کوئی ڈائریکشن آتی ہے۔ یاسین ملک صاحب سے شادی کے بارے میں خواب میں ڈائریکشن آئی تھی؟ بالکل کلیئر، وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2002 آنورڈز جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی، ہم پہ بڑے کورٹ کیسز بھی چل رہے تھے پراپرٹی میٹرز پہ، تو پاپا آتے تھے خواب میں، گائیڈ کرتے تھے ہمیں۔ تو 2005 میں جب یاسین صاحب بھی ملے پہلی دفعہ، تو اس وقت ہم پنجاب ہاؤس گئے تھے۔ مائی مدر واز ویری ایکٹیو ان PMLQ، تو وہاں پہ ان کی اسپیچ میں نے سنی، اور انہوں نے وہاں جو انقلابی جو پوئٹری تھی فیض احمد فیض کی وہ ریسائٹ کر رہے تھے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ تو جس پیشن سے وہ ریسائٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں نے ان سے ملنا ہی ملنا ہے، میں نے آٹوگراف لینی ہے، بہت درد ہے ان کی آواز میں۔ تو پھر ملے، انہوں نے آٹوگراف دی، بلکہ وہ سب کو، مطلب اتنا میڈیا تھا ان کے ارد گرد، اتنے لوگ منسٹر سے ان کے آٹوگرافس لے رہے تھے، سب کو جیسے چیر کے وہ آگے ہماری طرف، خود بخود وہ آگے، حالانکہ میری انٹینشن تھی میری والدہ کی کہ ہم ان کی طرف جائیں آٹوگراف لیں، وہ ہماری طرف خود آگے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ جس طرح کے ایک 360 پل جس کو کہتے ہیں آپ۔ تو آٹوگراف انہوں نے مجھے دی، میری والدہ کو بھی دی، وہ میں نے آٹوگراف اب بھی سہیل صاحب میں نے بہت فریم کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ان کی جتنی بھی میموریز ہیں جو پہلے انہوں نے روز مجھے دیا تھا، وہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اینڈ اٹس جسٹ لائک اٹ واز اے ڈریم کم ٹرو فار می۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو جب پہلی دفعہ دیکھا، میں نے کہا آپ تو بالکل ایک ہیرو ہیں کشمیر کے، تو ہنسنے لگے، اور پھر انہوں نے میرا نام پوچھا، اور پھر انہوں نے بہت دعائیں لکھی، اور پھر اگلے دن انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ 1.5 ملین سگنیچر جو انہوں نے بائی فٹ کلیکٹ کیے تھے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، کہ پرامن حل چاہتے ہیں کشمیری لوگ اس مسئلے کا، اور وہ مین پارٹی ہیں۔ تو اس ایگزیبیشن میں شوکت عزیز صاحب نے انوگریٹ کی، پرائم منسٹر تھے وہ، عمران خان بھی وہاں پہ تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان واز پولنگ ہم، تو وہ بار بار ہماری طرف آ رہے تھے، کہتے نہیں میں نے ان کو پوری ایگزیبیشن دکھانی ہے۔ تو اور بھی اس طرح ان کو بہت سے ڈپلومیٹس بلا رہے تھے، پوری ایگزیبیشن دکھائی انہوں نے ہمیں۔ پھر میں نے اپنی کامنٹس لکھے ان کی ایکنالجمنٹ بک میں، اور بہت دعائیں بھیجی، اور میں نے اپنا ای میل چھوڑ دیا۔ تو پھر اگلے دن ان کا واپسی کا تھا، انہوں نے سری نگر واپس جانا تھا LOC سے۔ انہوں نے میری والدہ کو کال کیا اور بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ آئے اور آپ کو کیسی لگی، اور میں اب کل جا رہا ہوں، تو بس میں نے کہا میں آپ کو کرٹسی خداحافظ، تو آپ کی بیٹی سے بھی میں بات کروں۔ پھر میری والدہ نے بات مجھ سے کرا دی، مگر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ ان کے لیے بھی کوئی تھوڑی ہیزیٹنٹ ضرور تھی کہ اتنی فارمل قسم کی میٹنگز میں، مطلب بیٹی تو مطلب آئی واز اے چائلڈ ایٹ دیٹ ٹائم، میں ٹین ایجر تھی میں۔ تو وہ بات انہوں نے مجھ سے کی اور کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے بھی ان کو بڑی دعائیں دی کہ سارا پاکستانی نیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کرے مسئلہ حل ہو۔ تو پاکستانی بہت دعا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پاکستانی بہت اچھے ہیں اور آپ بھی۔ اور پھر اسی وقت انہوں نے پروپوز کر دیا رائٹ اوے، انسٹنٹلی، کہ آئی وانٹ ٹو میری یو، اور مجھے عشق ہو گیا ہے۔ عشق بھی نہیں، عشق، جو آپ کو پتا ان کا لہجہ بڑا اور طرح کا اردو بولنے کا، میں اتنی گھبرا گئی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ میں نے فون آف کیا، پھر میں نے فون پرماننٹلی آف کر دیا، تو پھر انہوں نے ای میل شروع کر دی، اور پھر مجھے خواب آ گیا، جو آپ خواب کی بات کر رہے ہیں نا۔ والد صاحب آئے، میرے نانا نانی، اور منگنی ہو رہی ہے میری اور یاسین صاحب کے ساتھ اس خواب میں، اور عید کا دن ہے، اور تینوں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا، وہ رونے لگی اور میں بھی رونے لگی، اداس ہو گیا۔ تو پھر
میرے بھائی کے پاس یہ 2 دفعہ ان کو ملنے گئے امریکہ, وہاں پہ پڑھ رہے تھے. پھر ان کے والد صاحب خانہ کعبہ گئے, وہاں پہ انہوں نے دعا کی حج پہ کہ بھئی میری جو امانت ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اور پھر انہوں نے میری والدہ کو بھی وہاں سے فون کیا, باقاعدہ رشتہ مانگا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو میری والدہ نے کہا جی ہم تیار ہیں. بعد میں یاسین ملک صاحب نے بتایا تو ہوگا کہ انہوں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو انہیں آپ کیسی لگیں, ان کے کیا احساسات تھے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا اور میں نے کہا میں شادی کرنی ہے بس. اور ان کو اس وقت ایک ہوپ بھی لگا تھا ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایک میرج جو ایک لائف ہوتی ہے, اپنی وائف کو ایک اسٹیبلٹی دینا, کیونکہ اس سے پہلے ان کی کوئی ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی میں شادی نہیں کروں گا. آئی تھنک لو از بلائنڈ. مگر وہ مجھے یہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یو کیپ سیئنگ کہ آئی فیل ان لو ود یو بٹ یو آلسو ڈیڈ. تو کہتے ہیں وہ میں نے ریڈ کر لیا تھا آپ کی مائنڈ سے. تو میں نے کہا سچ تو ان کو کوئی بھی لڑکی دیکھے, ایک ہیرو ہے خوابوں خیالوں کا اور بڑے گڈ لکنگ, اور کیا ان کی لائف سٹوری ہے, تو کوئی بھی انسپائرڈ ہو جائے. بٹ اتنی حد تک کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ تو انہوں نے اتنی جلدی. تو اٹ واز آئی تھنک میں بہت لکی ہوں کہ میری شروع سے جو آئیڈیلز تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح, کوئی بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی, گریٹ آئیڈیلز. یاسین صاحب بلکہ یہ بھی کہتے تھے یا تو تم کو پاگل تھی کہ تم نے مجھے یس کہا, یا واقعی میں تم دیوانی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ میں واقعی میں دیوانی تھی. کیا یاسین ملک کبھی خواب میں آتے ہیں؟ یاسین بہت دفعہ آتے ہیں, اور کبھی کبھی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ سال گزر گئے سہیل صاحب. یہ جو اداسی ہے نا یہ بہت لمبی ہو گئی ہے, اور میں تیار ہو کے نکلتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے. اپنی مدر, انہوں نے بھی مجھے یہی کہا ہوا ہے, یہی تربیت ہے کہ مشکل ترین وقت میں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے, کیا وہ گیو اپ کر دے گا. اور ہندوستان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مر جائیں. تو ان کو دکھانا ہے اصل میں, مقابلہ ان سے کرنا ہے, اور یہ نروز کی بیٹل ہے, بیٹل آف اٹریشن ہے. بیٹی رضیہ سلطانہ کی کیسے تربیت کر رہی ہیں, اسے کیا بنانا چاہیں گی؟ بس اس کی تو آنکھ ہی اس میں کھلی ہے. اس نے تو شروع سے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایون جب میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی, 7th منتھ تھا میرا, اینڈ آئی واز ناٹ ویل ایٹ آل, بیڈ ریسٹ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا. یہاں پہ ایک میمو کیس شروع ہوا تھا, اس میں بھی ایک شخص تھے منصور اعجاز, انہوں نے وداؤٹ نہ اس کا کوئی کانٹیکٹ تھا کشمیر کے ساتھ اس کیس کا, انہوں نے یاسین صاحب پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ وہ را چیف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں, اور میری حالت اتنی ان دنوں میں خراب تھی. تو یاسین نے کہا آپ جائیں وہاں پہ, بتائیں کہ اس آدمی کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی ایک کانفرنس کے اندر, اس کے پروفس دیں, فوٹوگرافس دکھائیں ان کو, کیونکہ یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے اس پہ. کشمیری جو نیشن ہے, میں ان کا لیڈر ہوں, وہ غصے میں مجھے بھی مار سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ہارم کر سکتی ہے پبلک, تو یہ آپ جا کے کلیئر آؤ. وہاں پہ پھر میں گئی, اور وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز وغیرہ جو بینچ ان کا بنا تھا, وہاں پہ پھر خیر انہوں نے مجھے چیئر دی, میں نے وہاں پہ وہ فائٹ کیا, اور پھر اس کے بعد میں ایڈمٹ ہو گئی تھی ہاسپٹل میں, کیونکہ پورا دن سے شام تک کھڑے ہو کے بات کرنی تھی. اینڈ میں انہوں نے جب مجھے کرسی دے دی کیونکہ میری حالت خراب تھی. پھر اس کے بعد جب یہ پیدا ہوئی, اس نے جدائیاں ہی دیکھی اپنے والد صاحب کی, اور جب یہ سری نگر بھی گئی ہے تو اس پہ کتنا ٹارچر کیا انڈیا نے. جب یہ سینٹرل جیل میرے ساتھ جاتی تھی, میری گود میں تھی, اور پھر اس کے بعد اس کے آگے بندوقیں نکال لینا کہ مجھے انڈیا پسند ہے تمہیں یا پاکستان ہے. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, وہ فیڈر والا ایک بچہ ہے, اس کو ماما پاپا دیٹ واز ہر ورلڈ. اور پھر اس کے بال پل کرنا, پھر کہ کہیں کچھ چھپایا تو نہیں ہوا جیسے کوئی ٹیررسٹ ہے بالوں میں, پھر اس کے پیمپرز پھاڑنا جیل کے اندر جیسے اس سے پیمپر میں کچھ خدا نخواستہ چھپایا, پھر اس کو اندر ایگزامن کرنا. یہ وہ مومنٹ تھا میری لائف کا, ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ جب میں واپس پاکستان آئی, میں نے اپنی والدہ کو بتایا, انہوں نے کہا نہیں اب بہت ہو گیا, یاسین پہ جو کچھ ہوا, آپ پہ جو کچھ ہوا, فیملی پہ ہوا, وہ اب بچی پر ہو گیا. یو ہیو ٹو بی اے لائنس نا, یو ہیو ٹو بیکم اے وائس فار کشمیری ویمن اور چلڈرن کے لیے. تو پھر تب سے آپ کو پتا ہے 5 سال ہو گئے, 5.5 سال سے